جی السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو یہاں پر پریس میٹ میں انوائٹ کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ ہے بنگلور شہر میں کوئی عالم پاشا نامی شخص رہتے ہیں جن سے ہماری کبھی بات نہیں ہوئی اور ملاقات بھی نہیں ہوئی، لیکن وہ گزشتہ 6-7 مہینے سے شاہین انسٹیٹیوشن کو بدنام کرنے کے لیے مسلسل ویڈیوز بنا رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ابھی حال میں ایک ویڈیو وہ ریلیز کیے ہیں۔ افسوسناک بات ہے کہ وہ غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور شاہین کو اور مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو عبد القدیر بیدر سے 5 کروڑ روپے مدرسے اسٹوڈنٹس کے نام سے غیر غلط پیسہ مقاشی کیا مائنارٹی ڈپارٹمنٹ سے، جس کا کوئی ڈیسگنیشن نہیں ہے، پاورز نہیں ہے۔ 10 کروڑ روپے اسٹوڈنٹس کے اسکالرشپ کے لیے یہ کی ادارہ بیدر کو لیا، کیا نہیں یہ حرام ہے؟ کیا نہیں اس کو ضمیر احمد صاحب حلال کیا ہے؟ کیا ضمیر احمد کا پیسہ ہے؟ کیا نہیں یہ ڈائریکٹر آف مائنارٹی جو جیلانی موکاشی کا پیسہ ہے؟ کیا موکاشی کو پاور ہے کیا دینے، اور موکاشی کو پاور ہے کیا ڈائریکٹر بنانے؟ یہ دونوں چیز اپنے عبد القدیر کو جو دیا گیا اس کو بولنا چاہیے۔ ادھر کے منسٹر جو ہے رحیم خان اور اپنے ضمیر احمد خان نے یہ جو اس کا جواب ضروری دینا ہے۔ 15 کروڑ روپے چرایا ہے عبد القدیر گلک کے۔ جی آپ نے سنا، چرایا ہے عبد القدیر گلک۔ میرے نام کے ساتھ یہ گلک کا اضافہ پتہ نہیں انہوں کس لیے کریں۔ کسی کو بھی اس طرح سے مخاطب کرنا کوئی مناسب حرکت نہیں ہے، اور کسی کو چور بولنا یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے۔ ان کو حق ہے تحقیق کرنا، عوام کو حق ہے تحقیق کرنا، اور سچائی کیا ہے اس پر ہی گفتگو ہو۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 15 کروڑ روپئے ایک ہی انسٹیٹیوشن کو کسی ڈپارٹمنٹ سے اور گورنمنٹ آف کرناٹکا سے کبھی ملے ہیں۔ اور یہ جو اسکالرشپ ہوتی ہے کامن سینس کی بات ہے، عوام جانتی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ پتہ نہیں یہ ہمارے بزرگ محترم شاہ عالم صاحب کا مزاج کیا ہے، سوچ کیا ہے، کس جذبات میں بولتے ہیں، کس کے بہکاوے میں آتا ہے، ان کا اصل مقصد کیا ہے وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کرناٹکا کا بچہ بچہ جانتا ہے، اسکالرشپ دی جاتی ہے گورنمنٹ آف کرناٹکا کی طرف سے، وہ بچے کے اکاؤنٹ میں آتی ہے اور یہ پورٹل پہ اپلائی کیا جاتا ہے، اور کوئی انسٹیٹیوشن اپنی طرف سے لسٹ بنا کے نہیں دیتا، اور انسٹیٹیوشن والے اور بچے پیرنٹ بھی جانتے ہیں جب اسکالرشپ آتی ہے تو اسٹوڈنٹ انسٹیٹیوشن کو اطلاع نہیں کرتے۔ یہ ہمارا تجربہ ہے، بڑی محنتوں سے ہم فارم بھرواتے ہیں، لیکن کوئی آج تک 2 اسٹوڈنٹ گزشتہ 15 سال میں یہ اسکالرشپ ان کو ملنے کے بعد مجھے اطلاع کرے۔ یہ بھی بات سراسر غلط ہے۔ اور مجھے جو ماشاءاللہ 40,000 بچوں کی ہم خدمت کر رہے ہیں، سالانہ 500 کے قریب اسٹوڈنٹس کو گورنمنٹ میڈیکل سیٹ دلا رہے ہیں، تو اس کے مینیجر کو، چیئرمین کو، فاؤنڈر کو چور کا لفظ استعمال کر کے لوگوں میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دیگر ویڈیوز میں یہ بتا رہے ہیں کہ شاہین میں بچوں کو زہر کھلایا جاتا ہے، یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ شاہین میں کھانا نہیں دیا جاتا ہے، جبکہ 6,000 اسٹوڈنٹ پورے انڈیا بھر سے شاہین میں ہیں۔ اور ابھی میں ذکر کر رہا تھا یہاں پر کہ ایک گھر کے 4-4 5-5 بچے الگ الگ وقت میں آئے اور 8-8 سال تک آتے رہے، اور 4-4 ڈاکٹر بنے ہیں، 5-5 ایک گھر کے بنے ہیں۔ ایم ایل ایز کے بیٹیاں 8-8 سال تک شاہین میں رہے، اور یہ شخص بتاتا ہے کہ شاہین میں زہر دیا جاتا ہے۔ اگر ایسا تھوڑا بھی نقص ہوتا تو کوئی بھی شخص اپنے بچوں کو 1 سال کے بعد نہیں رکھتا، 2 سال کے بعد نہیں رکھتا، تیسری مرتبہ نہیں لاتا، 3 سال 4 سال 5 8 سال کے بھی ایسے کئی کیسز ہیں۔ ماشاءاللہ بچے ہیں اور بینیفٹ لے رہے ہیں، جہاں پہ غریب امیر ہندو مسلم سب ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ شخص یہ بھی بتاتا ہے
کہ حفاظ سے پوجا کرائی جا رہی ہے، یعنی معاشرے میں ملت میں پھوٹ ڈالنا، فساد پیدا کرنا اور اداروں کو بدنام کرنا، یہ بھی ان کے الفاظ ہیں۔ اور گزشتہ 6-7 مہینے سے مسلسل ویڈیوز ان کے جاری ہو رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ عبدالقدیر چور، اور وہ وقف پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہے، جبکہ الحمدللہ میں کبھی وقف پراپرٹی کی خواہش بھی نہیں رکھا، دیکھا بھی نہیں، اپلائی بھی نہیں کرا۔ کئی لوگ مشورہ دیے تو میں اس سے دور ہی رہا الحمدللہ، اور نہ ہی میں کوئی وقف پراپرٹی کو لیز پہ لیا ہوں، بلکہ میرا تو ماننا ہے کہ وقف پراپرٹی کا ایسا استعمال ہو جیسا کہ کوئی بالکل ریسنٹ ریٹ جو ہوتا ہے مارکیٹ کا، وہ وقف پراپرٹی کو جو بھی کرائے پہ لے رہے ہیں وہ دینا چاہیے۔ میرا پرسنل ذاتی رائے ہے۔ یہ شخص اس حوالے سے بھی شاہین کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ بیدر کے لوگ جانتے ہیں، یہ گلک کا شاید ان کو کنفیوژن ہوا ہے۔ گلک یقیناً ہم گلک تقسیم کیے ہیں بیدر میں 6000 گلک، ہم اس کو صدقہ باکس بولتے ہیں، غلہ بولتے ہیں، انہی کی زبانی مجھے گلک لفظ سننے میں آیا۔ 6000 رکھنے کا ارادہ ہے، 3000 صدقہ باکس ہم گھر گھر میں رکھے ہیں، اور ایک تحریک چلا رہے ہیں، آؤ صدقے کو ڈھال بنائیں۔ یہ تحریک لاک ڈاؤن کے بعد ذہن میں آئی۔ ہم گھر کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، محلے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، پورے شہر کو مصیبتوں سے، بلیات سے، حادثات سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ کوئی دنیا کی سیکیورٹی ایجنسی اتنی سیکیورٹی نہیں دے سکتی۔ اللہ کا وعدہ ہے، صدقہ بہترین ڈھال ہے مصیبتوں سے، بلیات سے، حادثات سے بچنے کے لیے۔ ہم لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ دن کی شروعات صدقے سے شروع کیجیے، اور وہ پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں، کلیکٹ کر کے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور اس پہ جو خرچ ہوتا ہے کلیکشن کا، آفیسز کا، وہ ہمارے ٹرسٹیان حضرات اپنے طرف سے کنٹریبیوٹ کر کے خرچ کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے پروگرام کر رہے ہیں۔ بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ٹرسٹ ہے، جس میں پورے شہر کے 137 مساجد کو 12 کلسٹر میں ڈیوائیڈ کیے ہیں، اور ہر کلسٹر سے ایک ٹرسٹی کو لیے ہیں، اور یہ ٹرسٹ کو رجسٹر کر کے خیر کے کام مسجد کے ذریعے کرنے کا ایک بڑا منصوبہ ہے، اور اس سے 12-15 اہم ایکٹیویٹیز چل رہے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے، لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ صرف بیدر میں نہیں ہو رہا۔ اندور میں پاکیزہ گروپ والے 10,000 ڈبے صدقے کے ڈبے رکھے ہیں، 20 لاکھ روپئے ماہانہ کلیکشن کرتے ہیں، اور رتناگری میں 40,000 ڈبے گھروں میں رکھے ہیں، اور کئی سال سے یہ کام کرتے ہیں۔ بڑے انسٹیٹیوشن، کالجز اور مدرسے اور بیواؤں کو وظیفہ وغیرہ وہ صدقے کے باکس سے کلیکٹڈ منی سے تقسیم کرتے ہیں۔ بیدر میں چھوٹا مقام ہے، بیدر چھوٹا مقام ہے، 3000 ڈبے رکھے ہیں، اور ہم محنت کر رہے ہیں، گھر گھر جا رہے ہیں، لوگ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو مجھ سے ڈائریکٹ بات کرے، اور اس کے حوالے سے یتیموں کا کھا رہے ہیں، شادیوں کا پیسہ کھا رہے ہیں بولنا، کسی کو بدنام کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے بنگلور کے ایک بہت ہی معروف ایڈوکیٹ پی عثمان صاحب، سینئر لائر، ان سے ایک نوٹس آج ہی جاری کیے ہیں، اور ڈیفارمیشن کیس ہم بک کر رہے ہیں۔ 10 کروڑ روپے کا ہرجانہ ہمارا ڈیمانڈ ہے، اور 3 دن کے اندر اندر یہ معافی نہ مانگے، اور کھلے عام معافی نہ مانگے، تو ہم یہ کیس کریں گے، اور کرمنل کیس بھی ہم کرنے والے ہیں، FIR بھی کرنے والے ہیں۔ ہم ایسے حرکتیں کرنے والوں کو بخشنے کا منصوبہ نہیں ہے۔ گزشتہ 6 مہینے سے ہم نظر انداز کر رہے تھے، لیکن یہ حد سے زیادہ ہو گیا ہے، اور ہمارے تمام خیر خواہ چاہتے ہیں کہ یہ ایکشن لینا ہی چاہیے۔ آپ گلک کے تعلق سے، بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کی ہماری ایکٹیویٹیز کے تعلق سے BedarBettermentFoundation.org ہماری ویب سائٹ پہ جائیے، دیکھیے کیا کام ہو رہا، کیا یہ غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو کوئی آئے، مجھ سے بیٹھ کے بات کرے، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انڈیا بھر سے لوگ آتے ہیں تو ہم ہماری یہ ایکٹیویٹی دکھا رہے ہیں، اور بنگلور ہی میں کچھ دن پہلے بنگلور کے تقریباً 20-25 NGOs کو بلا کر ہم یہ ساری ایکٹیویٹی بتائے ہیں۔ کوئی چھپا ہوا کام نہیں ہے، یہ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، ایسی رکاوٹوں کو شدت کے ساتھ روکیں گے۔ اور یہ جو محترم ہیں
یہ پتہ نہیں بنگلور والے ان کو کس طرح سے برداشت کر رہے ہیں پتہ نہیں. مجھے بتایا جا رہا تھا کہ نہیں ان کا اثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بنگلور والے اثر نہیں لیتے, عادی ہو گئے ہیں سنتے سنتے, لیکن ان کی باتیں بہار والے سنیں گے, ان کی باتیں یو پی والے سنیں گے تو وہ کیا تاثر لیں گے؟ وہ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے تعلق سے کیا تاثر لیں گے؟ اس کے لیے ہم یہ ایکشن لینے پہ مجبور ہیں, اور ہم کسی بھی صورت میں ان حرکتوں کو کبھی بھی جو ہے برداشت نہیں کریں گے. ہم اپنا ایکشن ضرور لیں گے. 6 مہینے تک انتظار کریں آپ, کیوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ 6 مہینے تک ہم یہ سمجھے کہ یہ عادی ہے, مجبور ہے, مزاج ہے اس شخص کا, شاید رسپانس نہ دینے کی صورت میں خاموش ہو جائے گا. ہم قطعی رسپانس نہیں دیے, لیکن یہ حد سے زیادہ ہو گیا ہے. آج پی عثمان صاحب ایڈوکیٹ کے ذریعے یہ نوٹس ہم بھیج دیے ہیں, رجسٹرڈ پوسٹ بھیج دیے ہیں, اور 3 دن کے اندر اندر اس کا جواب نہ دیں اور معافی نہ مانگے, میڈیا کے سامنے معافی نہ مانگے, تو ہم جو ہے فوری نیکسٹ ایکشن لیں گے. کسی بھی صورت میں اس کو ہم اب نظر انداز کرنے کے موڈ میں نہیں. سب کو کاپی ملے گی انشاءاللہ. اور کوئی سوال؟ عالم بادشاہ کی ویڈیو کو جو ہے آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, ایک اور ویڈیو جو ہے اسی بنگلور میں بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے. جی اس میں آپ کا جو بات کرنے کا انداز ہے ایک عورت سے, وہ ویڈیو پر آپ تھوڑا خلاصہ کریے. جی, ایک بچہ مجھے کل پتا چلا کہ وہ کریم نگر کا ہے, تلنگانہ کا ہے, اور وہ 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے, ڈگری کا اسٹوڈنٹ ہے, اور کئی مہینوں سے وہ سسٹم کو فالو نہیں کر رہا تھا. سگریٹ پیتے ہوئے آئیڈینٹیفائی ہوا, پکڑا گیا, اس کو بار بار تاکید کر رہے تھے. وہ ڈسکنٹینیو کرنے کے موڈ میں تھا اور غیر ضروری کھانے پہ اعتراض کر رہا تھا. تو اس کو ہم سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ کچھ دوستوں کو جوڑ کر ماحول بگاڑنے کی کوشش کر رہا تھا. تو اس کو میرے پاس لایا گیا, میں سمجھا کر بھیجا اس کو. تو دوسرے دن تیسرے دن 7 لوگ مل کر کریم نگر سے آئے اور ہمارے اسٹاف سے بحث و مباحثہ کرے اور میرے چیمبر میں پہنچے, اور پتہ نہیں وہ لوگ پلان کے ساتھ آئے تھے اور جذباتی باتیں کرے اور وہ اشارہ کر کے کچھ ویڈیو بنانے کی کوشش کرے. بالکل صحیح ہے, ہم کھانا بالکل بہترین دے رہے ہیں. میں 12 سال اسٹوڈنٹس کے ٹیبل پہ بیٹھ کے کھایا ہوں. ہمارے سارے پرانے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں, بیدر جانتا ہے. اور جو پیرنٹس آتے ہیں ایڈمیشن کے دوران, خاص طور پہ جون, جولائی, اگست میں, روز 300 سے 500 پیرنٹس کے لیے لنچ کا انتظام ہوتا ہے. ہمارے 200 اسٹاف ریپیوٹیڈ اسٹاف جو بیچلرس ہیں, سب جو ہے ہمارے میس کا کھانا کھاتے ہیں. اور جس دن کھانے کے تعلق سے یہ بچہ اعتراض کر رہا تھا, اس دن بیدر کے معروف شخصیتیں, ہماری ایک نئی آرگنائزیشن ہے بیدر ناگرک سنمارگا سمیتی, ان کے ڈائریکٹرز کے ساتھ وہی جو ہے کھانا ہم کھائے اور وہی خورمہ جو ہے ہم کھائے جس پہ اس بچے کو اعتراض تھا. تو بہرحال وہ پلان کر کے, یہ سراسر جھوٹ ہے, اس کو خطی نہیں مارا گیا, یہ جھوٹ وہ پلان بنا کر آئے تھے اور وہ بچے کا ایڈمیشن کینسل کرنا چاہ رہے تھے. سادگی سے کر سکتے تھے, گنجائش تھی, سادگی سے کر سکتے تھے, گنجائش تھی. ارے بھائی, جہاں سیٹ نہیں ہوتا ہے وہاں پہ دوری کرنے کی گنجائش ہے. اسلام میں جو ہے بھی گنجائش ہے کہ جہاں پہ سیٹ ہی نہیں ہوتا وہاں پہ دوری کی گنجائش ہے, طلاق کی گنجائش ہے. تو سیدھے ایڈمیشن کینسل کیا جا سکتا تھا, لیکن پلان بنا کے آ کر, حالات کو بگاڑ کر, چھپ کر ویڈیو بنا کر اس کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اس کو نظر انداز کریں گے ضرور, اور اس شر سے خیر کی امید کر رہے ہیں. ہزاروں لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں, اور لوگ شیئر کر رہے ہوں گے. 2-4% ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ فساد رہے, اندھیرا قائم رہے. اس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. کچھ لوگ کچھ ویورز کی آس میں کچھ کر لیتے ہیں, کچھ اپریشیشن کی آس میں کرتے ہیں, غیر ذمہ دار کچھ کمنٹ بھی کرتے ہیں. یہ چلے گا, یہ ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, اور ہم اس کے لیے اس کو بالکل فیس کرنے کے لیے تیار ہیں اس کے لیے. اور شاہین میں ایسا کچھ نہیں ہوا جو یہ لوگ کلیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ویڈیو بنا کے گئے,
उस कुछ लोग उसको मसाले लगा के तकसीम कर रहे हैं, शायद इसमें कोई खैर ही निकलेगा। सर आपके शाहिद ग्रुप है या शाहीन ग्रुप है? शाहीन, इस पे शाहिद है ना? अच्छा हाँ, करेक्शन।